اس ویڈیو میں مضمون ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 1۔ آپ بھی پڑھیے۔ وائی ڈو وی نیڈ مور ٹیکنیکل ایجوکیشن دین جنرل ایجوکیشن ان پاکستان؟ یعنی پاکستان میں ہمیں تکنیکی تعلیم کی کیوں زیادہ ضرورت ہے بنسبت عمومی تعلیم کے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ We need more technical education than general education in Pakistan because ہمیں پاکستان میں تکنیکی تعلیم جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت عمومی تعلیم کے، کیونکہ اب بقیہ جو حصہ ہے جواب کا اس کو یہاں سے شروع کریں گے۔ اس مضمون کا جو پہلا پیراگراف ہے لیٹر ٹی کو ہم اسمال رکھیں گے اور اس کے بعد اس جملے کو کنٹینیو کرنا ہے، یعنی بیکاز کے بعد یہ الفاظ آ جائیں گے۔ بیکاز دا کی ٹو اکنامک گروتھ اینڈ انڈسٹریلائزیشن از اے اسکلڈ اینڈ ویل ٹرینڈ ورک فورس۔ اور پھر یہ باقی کا جو پیراگراف ہے، وی آر ایٹ دا کراس روڈز آف دا ہسٹری ود اے نمبر آف اپرچونیٹیز ناکنگ ایٹ آور ڈور۔ اسے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر دیا گیا تھا۔ اس جواب کو ہم محض یہاں پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ Now it is up to us whether we avail of the opportunities or just let them go wasted. This is a critical time of our history when the country is passing through the demographic transition. This is the time to develop the youth by training them in various skills through investment with the purpose of education and training. اور ایک جملہ یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ بائی ڈیولپنگ دس ریسورس وی کین کیپٹلائز دا ڈیموگرافک ڈویڈنڈس۔ تو اس طرح سے یہ جواب یہاں کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2۔ ہاؤ ڈیڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہیلپ جاپان اینڈ جرمنی ریکور their اکانومی آفٹر ورلڈ وار 2؟ یعنی تکنیکی تعلیم نے کس طرح سے جاپان اور جرمنی کی مدد کی کہ وہ اپنی معیشت کو بحال کر سکیں جنگ عظیم دوم کے بعد؟ تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کریں گے۔ جاپان اینڈ جرمنی، اور بقیہ حصہ اس کا مضمون میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح سے ہم نقل کر سکتے ہیں۔ جاپان اینڈ جرمنی، اور اس کے بعد یہاں سے لکھنا شروع کریں گے پازیٹیولی، اور پھر یہ باقی کا جو حصہ ہے اس میں سے positively transformed their economies after World War II through a laser beam focus on technical and vocational education. Japan became a giant in the field of technology and one of the world's leading economies by developing a skilled, trained workforce. Germany, the fourth largest economy in the world today, prides itself on its vocational education and training VET system. تو اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو جائے گا۔ Question number 3. Why is a linkage between the industries and the technical education training centers necessary? یعنی کہ ایک ربط کیوں لازمی ہے یا درکار ہے انڈسٹری یا صنعت کے درمیان اور تکنیکی تعلیم کے جو ٹریننگ مراکز ہیں ان کے درمیان یہ ایک ربط ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں لازمی ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ A linkage between the industries and technical education training centers is necessary to know and meet the demand and current trends in the industry. یعنی صنعت اور تکنیکی تعلیمی مراکز کے درمیان ایک ربط کا ہونا بہت لازمی ہے تاکہ یہ جانا جا سکے اور اس کے معیار کو پورا کیا جا سکے جو کہ ایک مانگ ہوتی ہے صنعت کی طرف سے، اور جو اس میں نئے نئے رجحانات ہوتے ہیں صنعتی میدان کے اندر، تو لہٰذا اسی کے مطابق جو ہے تعلیم بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کے معیار پر پورا اترا جا سکے۔ Otherwise there will be a disbalance between the two, leading to more unemployment and wastage of resources. ورنہ اگر یعنی ان دونوں میں تکنیکی تعلیم مراکز جو ہیں ان میں اور جو صنعتی شعبہ ہے اس میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہوگا، ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟
یہ جو نظام ہے یہ اس میں ایک توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا اور نتیجتاً بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور جو وسائل ہیں ان کا بھی ایک طرح سے ضیاع ہوگا. جیسا کہ صنعت کی جو مانگ ہے یا اس میں جو رجحانات دیکھے جا رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق اگر تکنیکی تعلیم نہ دی جائے تو اس مراکز سے پڑھ کر نکلنے والے جو کارکن ہیں وہ معاشرے کے لیے ایک طرح سے اتنے کارآمد ثابت نہیں ہوتے. تو لہٰذا ان دونوں کا آپس میں ربط ہونا بہت ضروری ہے. صنعت کے معیار کے مطابق ہی تعلیم دینی چاہیے. اگلا سوال، What measures do you suggest for the improvement of the technical education structure of Pakistan؟ یعنی پاکستان میں جو تکنیکی تعلیم ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے جو خد و خال ہیں، اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. اس کے لیے کچھ آپ نے اقدام بتانے ہیں. کیا کیا اقدام لیے جا سکتے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں. آنسر نمبر 4. To improve the technical education system of Pakistan, certain measures must be taken at the earliest. تو اس جواب کو شروع کرتے وقت شروع میں اس طرح سے ہم ایک جملہ لکھیں گے کہ تکنیکی جو تعلیمی نظام ہے پاکستان کے اندر اس کو بہتر بنانے کے لیے چند اقدامات ہیں جن کا اٹھانا کہ بہت ضروری ہے اور جلد از جلد ایسا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں لکھتے چلے جائیں گے جیسا کہ اس مضمون میں دیا گیا ہے. جیسے کہ یہاں ہم اس پیراگراف سے یہ جملہ لے سکتے ہیں کہ ووکیشنل ایجوکیشن شوڈ بی پرووائڈیڈ آؤٹ آف دا مین اسٹریم ایجوکیشن اینڈ دیر از اے نیڈ ٹو ایکسپینڈ اینڈ اپ گریڈ دی ایگزسٹنگ ٹی وی ای ٹی سسٹم. دی emphasis on TVET may have been stronger on tertiary programs, yet there is need to create a clear and strong linkage with the general vocational education and training system. Technical education needs to be expanded so as to prompt the research trend in educational institutes. اس کے علاوہ یہ کہ the educational pattern at the school level needs to be redesigned to facilitate skill development. Integration of vocational education is needed at this level. It should be subsidized and scholarship stipends should be awarded to deserving students. تو اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو جاتا ہے. اگلے پیراگراف میں سے بھی ہم چند ایک جملے لے سکتے ہیں جیسے کہ پراپر ٹیچنگ مٹیریلز مسٹ بی ڈیولپڈ کیپنگ ان ویو the requirements of different trades. The course curricula should be revised periodically through flexible approaches based on the learning outcome. More and more popular and market-oriented courses need to be introduced. اس کے علاوہ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ vocational education should be more computer-based and computerized programs should be part of the general curriculum. اور یہ بھی ایک خاصا اہم جملہ ہے، اسے بھی شامل کر لیتے ہیں کہ the pattern of training should meet the new and changing business requirements. اور پھر ایک جملہ یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ حکومت کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. The government should introduce suitable reforms and strengthen vocational education and training. تو یہ ایک جملہ بھی ہم اس جواب میں شامل کر سکتے ہیں. اور پھر آگے چل کر ایک یہ بھی اہم اس کا پہلو ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اسے شامل کرنا ہے کہ the government should actively work on promotion of industry and academia interaction to narrow the existing gap between demand and supply of skilled workers. یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. اور پھر اس جملے کا یہ آخری اس پیراگراف کا آخری جملہ the awareness campaign should be such that it provides all possible information in various fields through various means. اب دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 5. How can technical education help in strengthening the economy of Pakistan؟ یعنی کس طرح سے تکنیکی تعلیم جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں. تو اس کا مکمل جواب ہمیں ملتا ہے اس مضمون کے آخری پیراگراف میں جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ if suitable and updated policies and schemes were implemented in letter and spirit in the field of vocational and technical education, it can sail the country through current rough waters towards bright future with high employment and sustainable economic growth. تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.